السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون۔ وقال الله تعالى في مقام آخر: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم۔ مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد میں دعا گو ہوں اللہ رب کائنات مجھے حق گوئی کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر اس کے بعد مجھے اور آپ جمیع ساتھیوں کو قرآن و سنت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ حضرات اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ ربیع الاول کا یہ مہینہ چل رہا ہے، اور اس مہینے کی آج 12 تاریخ ہے۔ اس مناسبت سے امت مسلمہ کا ایک گروہ ایک مروجہ بدعت کی ترویج و اشاعت کے لیے اپنا تن من دھن قربان کر دیتا ہے۔ بدعت کو فروغ دینے کے لیے حتی الامکان کوشش کرتے ہیں، جس کا شریعت اسلامی کے ساتھ دور پرے کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ شریعت اسلامی اس چیز کا نام ہے کہ جو اللہ رب کائنات نے بصورت وحی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا ہے۔ کسی کے قول و عمل اور کسی کے قول و فعل کو شریعت نہیں کہہ سکتے، کیوں؟ اس لیے کہ ہر کسی کے قول و عمل اور قول و فعل میں تضاد واقع ہے، غلطی کا احتمال ہے، لیکن شریعت اسلامی غلطی سے پاک ہے، غلطی کا کوئی احتمال نہیں ہے۔ جس چیز میں غلطی کا احتمال ہو، وہ کسی کی رائے ہو، وہ کسی کی قیاس ہو، وہ کسی کا اجتہاد ہو، وہ کسی کا قول ہو، کسی کا فعل ہو، کسی کا عمل ہو، حجت نہیں بن سکتا۔ حجت بنے گی تو وہ چیز بنے گی، وہ قول بنے گا، وہ عمل بنے گا، وہ افعال اور اعمال بنیں گے جن میں غلطی کی ذرہ برابر گنجائش نہ ہو، اور جس کو اللہ رب کائنات نے بصورت وحی نازل فرمایا ہو۔ یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں امت مسلمہ کا ایک گروہ اس غلطی کا شکار ہوا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت پر خوشی منائی جائے، آپ کی ولادت پر جشن منایا جائے، عید منائی جائے۔
جس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے، صحابہ کے عمل سے، تابعین کے عمل سے، تبع تابعین کے عمل سے، ائمہ اربعہ کے عمل سے، ائمہ احادیث کے عمل سے کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ یہ بعد کی ایجاد ہے، بعد کی مروجہ بدعت ہے، اس کو زبردستی محبت اور عشق کا نام دے کر شریعت میں گھسیڑنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ دلائل دیے جاتے ہیں، اس بھولی بھالی امت کو راہ راست سے ورغلانے کے لیے، ہٹانے کے لیے مختلف افکار کے لوگ، مختلف سوچ و بچار کے، مختلف آئیڈیالوجی رکھنے والے مفکر اور مختلف فقاہت رکھنے والے لوگ منطق کے زور پر، چرم زبانی کے زور پر امت مسلمہ کے اندر بگاڑ کی کوشش کرتے ہیں، اور ان کو ایک ایسے کام کی طرف لگاتے ہیں، راغب کرتے ہیں جو بدعت ہے، جو بعد کی بنائی گئی چیز ہے، جس کا شریعت اسلامی میں کوئی وجود نہیں ہے، اس کو زبردستی شریعت رسول اللہ میں گھسیڑ کر، اس کو ثواب بنا کر، نیکی بنا کر، اجر بنا کر، باعث ثواب بنا کر امت مسلمہ کو راہ راست سے بے رہ روی کا شکار کیا جاتا ہے۔ یہ بھولی بھالی امت ان کے چکمے میں، ان کی چکر بازی میں، ان کی چرم زبانی میں، ان کے جھوٹے ادلہ اور براہین میں آ کر اپنی آخرت کو خراب کرنے، اپنی عاقبت کو خراب کرنے میں لگ جاتے ہیں، اور ان کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہماری آخرت اور عاقبت تباہ و برباد ہو چکی ہے۔ جس کو یہ لوگ نیکی کنسیڈر کر رہے ہیں، نیکی شمار کر رہے ہیں، نیکی گن رہے ہیں، نیکی کا نام دے رہے ہیں، اصل میں وہ نیکی ہے ہی نہیں، وہ نیکی ہے ہی نہیں، اس کا شریعت میں وجود ہے ہی نہیں۔ جس چیز کا شریعت میں وجود نہ ہو وہ نیکی نہیں ہے، اور جو چیز نیکی نہیں ہے اس پر اجر نہیں ہے، اور جس چیز پر اجر نہ ہو وہ آپ کے وقت کا ضیاع بھی ہے، اور آپ کی بقیہ نیکی کی تباہی اور بربادی کا سبب بھی ہے۔ دلائل دیے جاتے ہیں کہ اللہ رب کائنات نے قرآن مقدس میں جشن منانے کا حکم دیا ہے۔ کہاں دیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، کہہ دیجئے اللہ کے فضل سے اور اللہ کی رحمت سے، قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ، اور اسی بات پر فَلْيَفْرَحُوا، خوشی مناؤ۔ لہذا اس آیت میں اللہ رب کائنات نے رحمت کا لفظ استعمال کیا ہے، لہذا یہ رحمت کا لفظ رسول اللہ کے لیے اللہ نے قرآن میں بیان کیا ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اے پیغمبر ہم نے آپ کو نبوت دے کر، رسالت دے کر، شریعت دے کر امت کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ یہ دلیل دے کر یہ جی میلاد ثابت ہو گیا، اللہ کے قرآن میں خوشی کا حکم ہے، میلاد ثابت ہو گیا۔ کہاں ثابت ہوا؟ اس آیت میں کہیں میلاد کا ذکر ہے؟ کہیں رسول اللہ کی ولادت کا ذکر ہے؟ کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا ذکر ہے؟ نہیں ملتا، صرف لفظ رحمت آ گیا، تو اس رحمت کو اس رحمت پر انحصار کر کے، معنی مروڑ تروڑ کر کے، پیش کر کے امت مسلمہ کو راہ راست سے ہٹانے کی، دور کرنے کی کوشش ہے۔
اگر ان کی اس بات کو مان بھی لیا جائے کہ یہاں رحمت سے مراد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے، تو اللہ رب کائنات نے کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تخلیق کو رحمت نہیں کہا۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ وما خلقناک الا رحمت للعالمین، اے پیغمبر ہم نے آپ کو رحمت پیدا کیا ہے۔ اللہ نے یہ لفظ استعمال نہیں کیا، اللہ نے استعمال کیا ہے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، اے پیغمبر ہم نے آپ کو بھیج کر آپ کی طرف رسالت کو، نبوت کو، پیغام وحی کو، پیغام شریعت کو بھیج کر آپ کو ختم نبوت کا تاج پہنا کر امت کے لیے رحمت بنایا۔ بس یہی کہہ سکتے ہیں کہ اللہ ہدایت دے، اللہ رب کائنات ان کو راہ راست پر آنے کی توفیق دے۔ سارا سال یہ لوگ ایک ہی ورد پکاتے ہیں، کسی کو دیکھ لینا تو نور والا آیا ہے، نبی نور من نور اللہ، نبی کیا ہے؟ نور ہے، نور کی تو پیدائش نہیں، سارا سال ایک عقیدے کی ترویج میں لگاتے ہیں اور ایک ہی دن میں اپنے عقیدے کو مٹی میں ملا کے چلے جاتے ہیں، ایک ہی دن میں اپنے عقیدے کو مٹی میں ملا کے چلے جاتے ہیں کہ جب کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، آپ پیدا ہوئے، آپ کی پیدائش ہوئی، آپ کو پیدا کیا گیا، تو پیدا ہوتا ہے بشر سارا سال نور کا عقیدہ بیان کرتے رہے، نور من نور اللہ کا ورد پکاتے رہے، امت کو بگاڑتے رہے، امت کے عقیدے کو خراب کرتے رہے، ایک ہی منٹ میں دھڑا دھڑ اپنے عقیدے کو مٹی میں ملا کر تباہ و برباد کر کے چلے گئے۔ مانا کس کا عقیدہ اور مانا کس کا منہج؟ جن کو سارا سال گستاخ کہتے ہیں، 12 ربیع الاول آئے انہی کا عقیدہ مانتے ہیں، ہم تو سارا سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر کہتے ہیں اور کہتے بھی افضل البشر ہیں، سب سے بشر میں سب سے افضل امام الانبیاء ہیں۔ سارا سال اس پر ڈیبیٹ، مناظرے، مباحثے کہ نبی نور ہیں، اللہ کے نور سے ہیں، وہ نور سے پیدا ہوئے، یہ ہوا فلاں ہوا، آخر میں آ کر اسی عقیدے پر آئے جو عقیدہ ہم سارا سال بیان کرتے ہیں، تو اپنے عقیدے کو چھوڑا، ایک اور عقیدے کی طرف آئے ایک دن میں، اور اس کے بعد دوبارہ اپنے عقیدے پہ پلٹ گئے۔ اس کے بعد ایک اور عقیدہ ہے ان کا، نبی ہر جگہ حاضر ناظر، نبی ہر جگہ حاضر ناظر، یہاں بھی ہیں، وہاں بھی ہیں، ادھر بھی ہیں، ادھر بھی ہیں، جہاں ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں حاضر بھی ہیں، ناظر بھی ہیں۔ سارا سال یہ عقیدہ بیان کیا جاتا ہے، ہم جو کام کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں، یہاں حاضر ہیں، ناظر ہیں، حاضر بھی ہیں، ناظر بھی ہیں، بیان کیا جاتا ہے، عقیدے کی ابلاغ کیا جاتا ہے، پریچنگ کی جاتی ہے، تبلیغ کی جاتی ہے، اشاعت کیا جاتا ہے۔ آخر میں آ کر 12 ربیع الاول کو کیا کہتے ہیں؟ میلاد میں، محفل میلاد میں مولوی صاحب کھڑا ہو کر لاؤڈ سپیکر ہاتھ میں پکڑ کر کہتا ہے کھڑے ہو جاؤ رسول آ رہے ہیں۔ جب تھے حاضر ناظر آ کہاں سے رہے؟ جب تھے حاضر ناظر سارا سال جس عقیدے کی ابلاغ کی، جس عقیدے کو بیان کیا کہ رسول حاضر ناظر، اب آ کہاں سے رہے ہیں؟ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، ہمارے گھر میں ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ۔ جب ہیں حاضر ناظر، ہر جگہ ہیں، ہر گھر میں ہیں، ہر محلے میں ہیں، ہر گلی میں ہیں، ہر جگہ آپ دیکھ بھی رہے ہیں، آپ کا وجود پاک بھی ہے، پھر آنا کہاں سے؟ پھر آنا کہاں سے؟ عقل ماری گئی ہے۔ مشرک کی عقل ماری ہوئی ہوتی ہے، جہاں بیٹھتے ہیں نیچے عقل رکھ کر اوپر بیٹھتے ہیں،
کہ کوئی سمجھائے سمجھ بوجھ میں نہ آئے، سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کرتے، اور سارا سال جس عقیدے کو بیان کرتے ہو آخر میں اسی عقیدے کو چھتر مار کے چھوڑ دیتے ہو۔ ایک عقیدے پر تو قابو رہو، ایک عقیدہ پکڑا نہیں جاتا، وہ بعد میں بات کروں گا کہ اس کی ابتدا کب ہوئی۔ اپنے عقیدے کی ماتم کریں، ماتم ایک سال پورا جس عقیدے کی ابلاغ اور پریچنگ اور تبلیغ کی، اسی عقیدے کو چھتر مار کے پھینک کے چلے گئے۔ نبی نور ہیں، نور کا عقیدہ بھی چھوڑ دیا، نبی حاضر ناظر ہیں، اس عقیدے کو بھی چھوڑ دیا، اس عقیدے پہ آئے جس عقیدے کو ہم بیان کرتے ہیں سارا سال کہ نبی بشر ہیں، افضل البشر ہے، اس عقیدے پہ آئے۔ نبی حاضر ناظر نہیں، اس عقیدے پہ آئے۔ جن کا منٹ منٹ میں عقیدہ تبدیل ہو، جن کا منٹ منٹ میں عقیدہ تبدیل ہو، ان کے عمل کی کیا حیثیت ہے؟ اسی عید میلاد النبی کو دیکھیں، ہر سال نیو ٹرینڈ، نیا طریقہ، کوئی نیا کام اس میں ایڈ کرتے ہیں۔ آج سے کچھ سال قبل 5-6 سال عید پڑھائی جاتی تھی۔ آج تو میں نے دیکھا ہے، آ رہا تھا جمعہ کے لیے مظفر گڑھ سے، عید پڑھا رہے تھے، وہ بدعت روزانہ بیس پر، سال ہا سال کی بیس پر ایئر بدعت تبدیل ہوتی رہتی ہے۔ بدعت کیوں؟ اس کا نہ سر ہے نہ پاؤں ہے، جس کی نہ سر ہو نہ پاؤں ہو وہ تبدیل تو ہوگا۔ ہر سال نیو ٹرینڈ، نیو طریقے واردات بھی تبدیل کر دیتے ہیں۔ عید بھی پڑھا رہے ہیں، اب ان سے بندہ پوچھے کہ اس عید کی رکعتیں کتنی ہیں، اس عید کا طریقہ کیا ہے، شریعت اسلامی میں اس عید کا وقت بتائیں، شریعت اسلامی میں اس عید کا طریقہ بتائیں، اس عید کا نماز کی رکعت بتائیں، اس کے بعد کیا کیا جاتا ہے بتائیں، نہیں بتا سکتے۔ زہر کا پیالہ پی لیں گے، شریعت اسلامی سے اس قسم کی کوئی دلیل نہیں دے سکیں گے۔ تو امت کے لوگوں کے عقیدے کو، ان کے پیسے کو کیوں ضائع کر رہے ہیں؟ صرف اپنے پیٹ کے لیے، اس پاپی پیٹ کے لیے امت کو راہ راست سے دور کر رہے ہیں، صرف پیٹ کی خاطر۔ اس عقیدے کی طرف کان دھرنے تک نہیں دیتے۔ کوئی جا کر کہے بھی صحیح کہ مولوی صاحب عید ہے، میلاد ہے، کوئی دلیل تو دیں، ڈائریکٹ یہ کریں تو وہابی ہوگی، یا یہ جا کر کہیں کہ ہمارا دوست ہے، اہل حدیث ہے، دیوبندی ہے، فلاں مکتبہ فکر سے تعلق رکھتا ہے، وہ کہہ رہا تھا اپنے مولوی صاحب سے دلیل پوچھ لیں، تو کیا کہتے ہیں؟ یہ جی گستاخ ہے، نبیوں کو نہیں مانتے، اپنے چھوٹے بھائی جتنی اس کی قدر کرتے ہیں نبی کی، یہ جی گستاخ ہے، ان کے پیچھے نہ لگے۔ قدر آپ نے کیا کی؟ معیار آپ نے کیا دیا؟ عزت آپ نے رسول اللہ کی کیا کی؟ اس عید میلاد کا نام دے کر آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کیا کی ہے؟ مجھے بتاؤ۔ کیک آپ نے بنائے، کاٹے آپ نے، نام اس پر رسول اللہ کا لکھا آپ نے، کاٹا آپ نے، روزہ آپ نے بنایا، توڑا آپ نے، آپ کی گلیوں میں پڑا ہوا کل مل جائے گا۔ جو روزہ آپ نے تعمیر کیا، جو آپ نے بنایا، آپ نے توڑا، جو ہمارے نصیبے میں روزہ آیا، ہم نے اس پر کسی کو میلی آنکھ دیکھنے کی اجازت نہیں دی۔ روزہ بھی بناتے ہیں، اس طرف بھی آتا ہوں۔ روزہ علامت کس کی ہے؟ روزہ علامت کس چیز کی ہے؟ جو فوت ہو جائے اس کی قبر بنتی ہے، جو فوت ہو جائے روزہ اس کا بنتا ہے۔ عقل اتنی ماری ہوئی، منا ولادت کی خوشی رہے ہیں،
سینے پہ روزہ بنا کے رسول اللہ کی وفات کو کنسیڈر کر رہے، عقل ماری گئی اور دماغ نہیں رہا، ہوتا تو کام آتا۔ اتنا اس بدعت کے پیچھے پڑے جو آج سے کچھ سال قبل آپ کے اسی پاکستان میں، ہندوستان میں 12 وفات ہوتی تھی، آج وہی جشن عید میلاد النبی ہے، بڑے پروقار تقریب کے طور پر منایا جا، محفل میلاد، یہ جی مجالس ہیں، درود ہوگا، فلاں ہوگا، نعت خوانی ہوگی۔ آپ کی آمد کا مقصد سمجھے نہیں ہے، اگر مقصد آمد مصطفیٰ سمجھا ہوتا تو یہ کام نہ کرتے۔ مقصد آمد مصطفیٰ یہ ہے کہ جو چیز رسول اللہ نے کی ہے اس کو کریں، جس کا حکم امام الانبیاء نے دیا ہے اس کو کریں، جس کام کو رسول اللہ نے کیا، آپ کے صحابہ نے کیا، تابعین نے کیا، تبع تابعین نے کیا، ائمہ دین نے کیا، مجتہدین نے کیا، ولی اللہ نے کیا ہے۔ جو لوگ دین اسلام پر صحیح معنی میں چل رہے تھے وہ کام کریں گے تو مقصد آمد مصطفیٰ پر عمل ہوگا۔ ہم نے وہ بات تو کی نہیں، ہر جگہ رسول اللہ کی سنت کی مخالفت ہم کرتے ہیں، عاشق بھی ہم، محب بھی ہم، محبت کرنے والے بھی ہم، بات ہم نہ مانیں، حکم ہم نہ مانیں، آرڈر ہم نہ مانیں، پیار ہمیں ہے، عشق ہمیں ہے۔ جو لوگ آرڈر بھی مانے، حکم بھی مانے، سنت پر عمل بھی کرے، وہ گستاخ ہے۔ کہاں کا انصاف؟ رسول اللہ نے نماز میں رفع الیدین کا حکم دیا، نہیں کرتے، ابھی بھی وہ محب ہیں، ہم سنت پر عمل کرتے، ہم گستاخ ہیں۔ سنتوں کو ترک انہوں نے کیا، انہوں نے چھوڑا، سنتوں پر عمل نہیں کیا، گستاخ ہم سنتوں پر جان نچھاور کرنے والے، سنتوں پر کوئی کمپرومائز نہیں کرتے، ہر ایک سنت مصطفیٰ پر عمل کرنے کے لیے آج بھی تیار ہیں اور ہمتن گوش تیار رہتے ہیں، گستاخ ہم۔ محبت تو صحابہ نے کی ہے رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ صلح حدیبیہ کا وقت ہے، امام الانبیاء اور مشرکین مکہ کے درمیان صلح ہو رہی ہے، کاتب لکھنے والے خلیفہ چہارم داماد مصطفیٰ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، صلح لکھی جا رہی ہے کہ یہ صلح محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مشرکین مکہ کے ساتھ ہے۔ جب محمد الرسول اللہ کا لفظ مشرکین مکہ نے سنا تو کہنے لگے ہم نے آپ کو رسول مانا ہی نہیں، جب مانا نہیں تو یہ صلح میں نہ لکھا جائے، کاٹ دے اس لفظ کو۔ نبی اکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا میرا نام محمد رہنے دو، محمد ابن عبداللہ، رسول اللہ کا لفظ کاٹ دو۔ سیدنا علی نے کیا کہا تھا؟ قربان جائیں، محبت ان لوگوں کو تھی، انہوں نے کہا جس آپ کے ساتھ آپ کا نام رسول اللہ لکھ دیا ہے، اب علی کی یہ جرت نہیں کہ رسول اللہ کا نام کاٹ لے۔ ہمیں کیا محبت کہ ایک بنائے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی لکھیں پھر اسی پر چھری رکھ کے کاٹ دیں، ڈوب مرنا چاہیے۔ بے غیرتی کی انتہا نہیں، بے حمیتی کی انتہا نہیں، نام رسول لکھ لیا، اس کو کاٹ بھی دیا، مر جانا چاہیے اس عمل سے پہلے، ڈوب مرنا چاہیے اس عمل سے پہلے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی لکھا، کاٹا بھی تھی۔ انہی باتوں کو دیکھ کر تو کفار حاوی ہوتے ہیں، پھر پتلے بناتے ہیں، پھر ہم احتجاج کرتے ہیں، یہ ہو فلاں ہو۔ اور آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا عزت کی ہے، کیا مقام دیا ہے، تو دوسروں سے توقع رکھتے ہو۔ آپ سیدھے ہوگے تو دوسرے آپ کو دیکھ کر سیدھے ہو جائیں گے۔ آپ کا کوئی کام شریعت کے مطابق نہیں، ہر عمل میں شریعت کی مخالفت ہے، عاشق رسول بھی ہیں۔ واہ سبحان اللہ، سبحان، ہر کام میں مخالفت رسول بھی ہے، عاشق رسول بھی ہیں۔ دلیل نمبر 2،
بخاری کی روایت پیش کرتے ہیں کہ ایک شخص نے خواب دیکھا، خواب میں ابو لہب کو دیکھا، ان سے پوچھا ان کے مرنے کے بعد کہ آپ کا کیا حال ہے؟ کہنے لگا ویسے تو عذاب میں ہوں، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خبر سن کر میں نے جو خبر لے کر ایک لونڈی سویبہ آئی تھی اس کو انگلی کے اشارے سے کہا تو آزاد ہے، اس انگلی سے مجھے دودھ ملتا ہے جس کی وجہ سے میرے عذاب میں کیا ہوتی ہے؟ تخفیف ہو جاتی ہے، کمی ہو جاتی ہے۔ یہ جی خواب کہاں ہے؟ بخاری میں ہے، بخاری میں ہے، مانتا ہوں، دیکھنے والا تو بتاؤ دیکھا کس نے؟ کوئی پتہ نہیں۔ دیکھا کس نے؟ کوئی پتہ نہیں۔ دیکھنے والا مجہول، لا علم، جس کا کوئی پتہ نہیں۔ دیکھا ہے کس کے بارے؟ جو کافر ہے، جس کے بارے میں رب کا قرآن کہتا ہے تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدها حبل من مسد۔ تباہ ہو جائیں، برباد ہو جائیں، ٹوٹ جائیں ابو لہب کے دونوں ہاتھ۔ یہ انگلی اس ہاتھ میں نہیں، یہ انگلی اس ہاتھ میں نہیں، اور جن دونوں ہاتھوں کی تباہی کا رب نے اعلان کیا، تو کہتا ہے اسی سے اس کو عذاب کی تخفیف ہوتی ہے۔ اپنی عقل کا علاج کر، کسی نیورو سرجن کو دکھا۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے والذین کفروا لہم نار جہنم لا یقضی علیہم فیموتوا ولا یخفف عنہم من عذابها کذالک نجزی کل کفور۔ جو کافر مر جائے، جن کو موت آ جائے حالت کفر پر، شرک پر، اللہ فرماتے ہیں ہم ان کے عذاب میں ذرہ برابر بھی کمی نہیں کرتے۔ کیا یہ کافر نہیں تھا؟ ابو لہب کافر نہیں تھا؟ تھا کافر۔ تو کہتا ہے کہ اس کے عذاب میں کمی آئی، رب کہتا ہے جو کافر مرے، مشرک مرے، اس کے عذاب میں کوئی کمی نہیں آتی۔ تیری بات مانوں، رب کے قرآن کو مانوں۔ دلیل دیکھیں، یہ کسی اور کو دلیل دو۔ اب امت جاگ چکی ہے، امت میں یہ شعور آ چکا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر ہم نے عمل کرنا ہے تو نجات ملے گی۔ شریعت دو چیزوں کا نام ہے، ایک رب کا قرآن ہے جو 30 پاروں پر محیط ہے، اور دوسرا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ اس کے علاوہ کسی کا قول و عمل حجت نہیں ہے۔ یہ دلیل کے الٹے رولے کسی اور کے سامنے رکھو۔ ایک کافر ہے، حالت کفر میں مرا، تو اس کے عذاب میں تخفیف کا قائل ہے۔ رب کہتا ہے جو حالت کفر میں مرے ذرہ برابر بھی اس کے عذاب میں کمی نہیں ہوتی۔ دلیلیں دیکھو، براہین دیکھو، جس کا نہ سر ہے نہ پاؤں ہے، وہ دلیل ان کے لیے حجت بھی ہے، ان کے لیے قابل عمل بھی ہے۔ عمل کرو اس بات پر جو اللہ نے قرآن میں نازل کی ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مقدس سے بیان کیا ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک کتنی ہے؟ 63 برس، 63 سال آپ کی نبوی زندگی۔ 40 سال سے پہلے نبوت تو نہیں ملی، اس کو بھی ہٹا لیں، نبوی زندگی 23 سال ہے۔ 23 سال آپ نے ان 23 سال میں کبھی کوئی ایک بار میلاد منایا ہے؟ نہیں ملے گا ثبوت۔ ابوبکر صدیق کی خلافت 2 سال منایا؟ نہیں ملے گا۔ عمر فاروق کی خلافت 11 سال منایا؟ نہیں ملے گا۔ عثمان غنی کی خلافت نہیں ملے گا۔ علی المرتضیٰ کی خلافت نہیں ملے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس دور کو خیر کہا، خیر القرون کرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم،
सबसे बेहतर ज़माना मेरा है, फिर मेरे बाद का, फिर उसके बाद का। इन तीनों ज़मानों में कोई दलील नहीं मिलती, कोई बुरहान नहीं मिलती। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह तबो ताबईन में है, उनके दौर तक भी कोई दलील नहीं मिलती। इमाम अहमद इब्न हम्बल, इमाम शाफिई, इमाम मालिक रहमहुमुल्लाह, कोई दलील नहीं मिलती। मैं नाम गिनवाऊं, टाइम खत्म हो जाए, नाम मुकम्मल न हो, एक एक का नाम गिनवाता रहूं। आखिरी बात, और दलील वो, जादू वो जो सर चढ़ के बोले। इनके मसलक के बानी इमाम अहमद रजा की किसी एक किताब से हवाला दिखाएं कि उन्होंने मिलाद मनाया हो, नहीं मिलेगा। जब वो कायल नहीं, ये बात की इजाद है, तो शरीयत कैसे? इमाम इब्ने कसीर रहमहुल्लाह फरमाया करते थे, शरीयत वो है कुल्लु कौलिन व अमलिन लम यसबुत अनिल असहाब फहुवा बिदअह। जिस कौल को देखो, जिस अमल को देखो, जिस फेल को देखो कि सहाबा से वो फेल, वो कौल नहीं मिलता, आंखें बंद करके उसे बिदअत कहो, कोई मना नहीं करेगा। क्यों? सहाबा कराम तो नेकी के मुतलाशी थे, हर उस काम को पहले करते जिसको नेकी कहा जाता। जो सहाबा नेकी की तलाश में रहते, अगर ये नेकी होती तो सहाबा करते। जिन्होंने जाने रसूलुल्लाह पर निछावर की, वो मिलाद ना मनाते। इल्म होता कि रसूलुल्लाह सल्लम के घर चूल्हा नहीं जला, चूल्हा नहीं जला, उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु गल्ला भी ले आए, खाना भी ले आए, पैसे भी ले आए, रसूलुल्लाह की दरबार में रखा और दे के चले गए। रसूलुल्लाह सल्लम ने वफात के वक्त कुछ दिन कबल अपनी बीवियों को जमा किया और कहने लगे इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लम कि मेरी वफात के बाद आपको खर्चे की टेंशन नहीं होगी, मेरा एक साथी है जो आपको घर का खर्च दिया करेगा। सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बयान करती हैं, उसके बाद सारी बीवियां उठकर अपने घरों में चली गईं। मेरे हुजरे में रसूलुल्लाह की बारी थी, मैंने देखा रसूलुल्लाह सल्लम ने इशा से लेकर सुबह की नमाज तक हाथ उठाए हुए अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के लिए दुआ कर रहे। रसूलुल्लाह सल्लम की वफात हुई, एक उनका बड़ा बाग था, बाग की कंडीशन आप देखें, मुझसे काफ़ी उम्र के लोग बैठे हैं कि उनका बाग जो था, जो रकबा था, उसको 20 कुएं सैराब करते थे। एक कुआं कम अज कम 1 मुरब्बा सैराब करता है। 20 कुएं जिस रकबे को सैराब करें, अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने सस्ते दामों वो रकबा बेचा, पैसे इकट्ठे किए, 9 पोटलियां जमा की, उसमें रखा, रसूलुल्लाह के घर दे के चले। जिनको इतनी मोहब्बत हो रसूलुल्लाह के साथ, वह रसूलुल्लाह का मिलाद नहीं मना सकते थे। मना सकते थे, मनाते तब जब रसूलुल्लाह हुक्म देते, आपका आर्डर होता, आप करते, सहाबा कर गुजरते। और इतनी मोहब्बत थी। अब्दुल्लाह इब्न मसूद रजी अल्लाह तआला अन्हु मस्जिद में इंटर हो रहे हैं, रसूलुल्लाह सल्लम जुम्मा का खुतबा दे रहे हैं, एक पाँव उनका अंदर, एक मस्जिद के बाहर। रसूलुल्लाह सल्लम ने फरमाया इजलिसू अला मकानिकुम, अपनी जगह पर बैठ जाओ। अब्दुल्लाह इब्न मसूद रजी अल्लाह तआला अन्हु जिस हालत में खड़े थे वहीं बैठ गए। फिर रसूलुल्लाह सल्लम ने पूछा, ए अब्दुल्लाह यूं क्यों बैठे हो? पाँव आगे भी कर सकते थे, पाँव पीछे भी कर सकते थे, एक पाँव अंदर है, दूसरा अंदर कर लेते, बैठ जाते, ये जो अंदर था उसको बाहर कर लेते, आराम से बैठ जाते। अब्दुल्लाह इब्न मसूद रजी अल्लाह तआला अन्हु ने जवाब दिया, जब आपका आर्डर आ जाए तो पाँव क्या, एक जर्रा आगे और पीछे करने की हमें इजाजत नहीं है, आपका हुक्म आया बैठ जाओ। अब्दुल्ला ने यह गवारा नहीं किया कि अंदर वाला पाँव बाहर करे या बाहर वाला अंदर करे, वहीं बैठ गया। इतनी मोहब्बत, इतना प्यार, इतनी यगानगत, इतनी मवद्दत। अगर मिलाद सुन्नत मुस्तफ़ा से साबित होता तो वो करते, नहीं किया तो शरीयत में इसका कोई वजूद नहीं है। अब मैं बताता हूँ इसकी इब्तिदा कब हुई। 593 हिजरी, रसूलुल्लाह सल्लम की वफात के 500 साल बाद अरबल के बादशाह मुजफ्फरुद्दीन, जो अय्याश बदमाश किस्म का, जानी किस्म का, शराबी किस्म का और लोगों की इज्जतों को नचाने वाला हुआ करता था, उसने इस काम की इब्तिदा की है।
اس نے یہ کام جاری کیا ہے، یہ اس کی سنت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں ہے، صحابہ کی نہیں ہے، خلفائے راشدین کا یہ طریقہ نہیں ہے، یہ اس عیاش اور بدماش بادشاہ کا کام ہے جس کو آج ہم رائج کرتے ہیں، اور اسی کے نقش قدم پر ناچ گانے بھی ہیں، ڈانسیں بھی ہیں، پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے۔ پچھلے سال تو آپ کے ملتان میں حور بھی آئی تھی جس نے بعد میں ریٹ دائر کی کہ انہوں نے میرے ساتھ پیسے طے کیے تھے، ڈیل تھی، جتنے پیسے طے کیے انہوں نے وہ دیے نہیں، اس لیے میں ان کے خلاف ریٹ دائر کر رہی ہوں، FIR ہوئی ہے۔ آپ کے ملتان میں تو حوریں آتی ہیں، نت نہیں خرافات کو اجاگر کر کے امت کو راہ راست سے ہٹا رہے۔ اللہ رب کائنات سے دعا ہے، اللہ رب کائنات ہمیں ہدایت بھی دے اور راہ ہدایت پر بھی چلائے، ان لوگوں کو بھی ہدایت دے اور راہ راست پر چلائے۔ ھذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب وما توفیقی الا باللہ۔